انشاءاللہ عزیز، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ تعالیٰ دین سیریز کو کنٹینیو کریں گے۔ آج دین سیریز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے مقصد بیت کیا ہے۔ مقصد بیت کیا ہے؟ یاد حق علی الدوام، یافت حق، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہمیشہ، اور اس کو پانا، یہ جو مقصد بیت ہے، اسے مقصد حیات حاصل ہوگا۔ جو زندگی کا مقصد ہے تو اس مقصد بیت میں آج ہم ذکر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر صرف ایک سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس سائے میں 7 لوگ جمع ہوں گے۔ اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگوں میں سے ایک لوگ کی بات بتا رہے ہیں، ایک شخص کی بات بتا رہے ہیں جو 7 لوگوں میں سے ہے۔ تو 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، اور جب ذکر کر رہا ہوگا تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ وہ 7 میں سے ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس کی نشانی کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کر رہا ہوگا، اور خلوت میں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، بس وہ ہے اور اس کے رب تعالیٰ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عاشق کی مثال لیتے ہیں۔ مجازی عاشق کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے معشوق کی صفات میں گم ہوتا ہے، معشوق کی افعال میں گم ہوتا ہے، اپنے معشوق کی نشانیوں میں گم رہتا ہے، اور ایسے گم رہے گا اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا اور دوسروں کو بھی بھول جائے گا، صرف معشوق رہے گا اور یہ رہے گا۔ اور اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کبھی ہنستا ہوگا، کبھی روتا ہوگا، یہ یاد کر کے خود ہی ہنستا ہوگا، کبھی یاد کر کے خود ہی روتا ہوگا۔ تو یہ مثال دے کے حدیث کو سمجھا رہے۔ وہ بندہ کیسا ہوگا؟ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والا بندہ ہوگا، جب وہ اللہ کا ذکر کرے
کرے گا تنہائی میں. تو اللہ تعالیٰ کو جب ذکر کر رہا ہوگا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے تلے آ جائے گا. اب جو مومن ہوگا وہ اللہ کے صفات میں گم ہو جائے گا. وہ جو عاشق تھا معشوق کی صفات میں گم تھا. یہ جو مومن ہوتا ہے جو حقیقی عشق رکھنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے والا ہے وہ اللہ کی صفات میں گم ہوگا اللہ تعالیٰ کی افعال میں گم ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. جب وہ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے تو عرش کی سائے تلے جمع ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت گشت میں لگے ہوئے ہیں تلاش میں ہوتے ہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ مجالس ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں. ذکر کو سمجھ رہے ہم جو مقصد بیت ہے یاد حق الدوا یافت حق اللہ کی یاد یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. تو ذکر کی اہمیت کو سمجھ رہے ہم. انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کچھ ایسے فرشتے ہیں ان کے کام صرف تلاش کرنا گشت میں رہتے ہیں. کس کی تلاش میں؟ مجلس کی تلاش کی ذکر کی تلاش میں. ان کو حلقہ ذکر کی تلاش رہتی ہے. کہاں حلقہ ذکر ہے کہاں مجلس ہے کہاں ذکر ہو رہا ہے یہ تلاش میں رہتے ہیں. جہاں ان کو ذکر مل جاتا ہے حلقہ ذکر مل جاتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بولتے ہیں اپنی مجلس مل گئی ادھر آ جاؤ. اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اپنے اور ایسے گھیرتے ہیں کہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ایسے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں زمین سے آسمان پر کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی ہے. اتنے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور جب ذکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہاں سے آئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں. مسکرا کر فرشتے کہتے ہیں محفل ذکر سے آ رہے ہیں حلقہ ذکر سے آ رہے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. فرشتے عرض کریں گے اے باری تعالیٰ بندے تجھے یاد کر رہے تھے تیری تعریف کر رہے تھے
تیری آمد کر رہے تھے، تیرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اور اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کیا کر رہے تھے؟ وہ تیری جنت کی طلبگار ہیں، دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے، اے بار تعالیٰ، انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو کیا ہوتا؟ اگر 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 وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو تیری پناہ میں تیری پناہ کی طلبگار ہوتے۔ وہ پناہ کس لیے مانگتے؟ تیری دوزخ سے پناہ مانگ لیتے۔ تیری پناہ اس لیے آ جاتے تاکہ تیری دوزخ سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ دوزخ کو تو نہیں دیکھا۔ اگر میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو وہ صبح و شام استغفار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، گواہ رہنا، میں ان سب کو بخش دیا، میں نے اس کی دعا قبول کر لیا، میں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ تین بشارتیں مل رہی ہیں، میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، ان میں سے ایک شخص گنہگار تھا، سیاہکار تھا، گزر رہا تھا، اس نے دیکھا محفل ذکر ہے تو آ کر بیٹھ گیا ذکر کے لیے۔ نہ اہل و ذکر تھا، گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہکار تھا، جا رہا تھا، ذکر کی محفل دیکھی تو بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم گواہ رہنا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے صحبت میں بیٹھنے والے وقت نہیں ہوتا، یہ میرے ذاکرین کی محفلیں ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی بخت نہیں رہتا۔ اب وہ بخت تھا مگر یہاں بیٹھ گیا، اب وہ سعادت مند ہو گیا۔ تو یاد حق کیسے ملتی ہے؟ نسبت سے ملتی ہے، نسبت سے ذکر ملتا ہے۔ ایک تنہائی کا ذکر ہے اور ایک محفل کا ذکر ہے، نسبت سے ملتا ہے۔ ہم نسبت سے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ اولیاء اللہ کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہیں، تو ذکر کیسے مل جاتا ہے؟ نسبت سے مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔